بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہر دین کی ایک امتیازی پہچان ہوتی ہے، اور دین اسلام کی امتیازی پہچان شرم و حیا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں شرم و حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شرم و حیا ہر انسان کی ایک ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان برے اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو شرم و حیا سے مراد صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بے شرمی کے کاموں اور فواحش سے بچیں، یعنی شرمناک باتیں اور کام کرنے سے گریز کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی اور بے شرمی روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال اور میڈیا کی یلغار نے ہمارے حیادار معاشرے پر کاری ضرب لگائی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے بچوں اور بچیوں میں حیا کا گوہر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج کالجز اور یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، اور اگر اس بے شرمی اور فحاشی کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو ہماری آنے والی نسلیں تباہی کا شکار ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اس بے حیائی اور فحاشی کے طوفان سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہمارے ذہنوں میں صرف یہی بات ہے کہ صرف مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے بھی نامحرم مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے پردے کی تو سب ہی کو فکر رہتی ہے۔ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے علی، اگر کسی نامحرم پر تمہاری نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر نہ کرو۔ تمہارے لیے بلا ارادہ پہلی نظر تو جائز ہے، مگر دوسری نظر جائز نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر میں ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتے ہی رہیں، بلکہ جیسے ہی نظر پڑے فوراً ہی شرم و حیا کی وجہ سے خود ہی نظریں جھک جانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم عورت کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام آواز کا سننا ہے، زبان کا زنا ناجائز کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا حرام کی طرف چل کر جانا ہے۔ اس حدیث میں تو مثال کے طور پر زنا کی کچھ قسمیں بتائی گئی ہیں، باقی ہر انسان خود ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ مخلوط محافل میں سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت مطلقاً ناممکن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے راستے دل کی آلودگی شروع ہو جاتی ہے، نظر بازی سے ناجائز آشنائیوں کے راستے کھلتے ہیں، اور پھر انسانی معاشرہ بالآخر تباہی کے اس گڑھے میں جا گرتا ہے جس سے بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ قرآن و حدیث کی روح سے حیا کا تعلق صرف بے شرمی اور فحاشی سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر بری بات اور برے کام کے کرنے سے انسان کو تکلیف ہو۔ حیا ایک ایسی قیمتی خوبی ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر اس میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بے حیا ہو جائے اور اس میں حیا نہ رہے تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی بھی خیر منانی چاہیے کہ حیا کے جاتے ہی آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان ان دو عظیم خوبیوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایمان تو حیا کے ساتھ مشروط ہے، جب حیا ہی نہ رہے تو ایمان کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی برے کام سے روکنے کا جو واحد سبب ہے وہ شرم و حیا ہے، اور جب کسی میں شرم کا ہی فقدان ہو جائے اور حیا باقی نہ رہے تو اب اس کا جو جی چاہے گا وہی کرے گا، اور جب انسان اپنی مرضی کا غلام بن جاتا ہے تو تباہی اس کا یقینی انجام بن جاتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے شرم و حیا چھین لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسے اس سے کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں موجود سوچیں اور خیالات سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونے والی ہے اسے یاد کرو۔ پس جس نے یہ سب کیا تو سمجھ لو کہ اللہ سے حیا کا حق اس نے ادا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں حیادار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔